اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آلذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آلذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا وباسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون اب یہ انہی بدعات کی تردید ہو رہی ہے جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور دلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کے پیروکار ہونے کے یہ مشرکین دعوے دار بھی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ملت ابراہیمی تو یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور تم جس راستے پہ چل رہے ہو اس کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یا تو اپنا دعویٰ چھوڑ دو ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کا،
اور یا تو پھر ملت ابراہیمی کو واقعی اختیار کرو۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ معروشات کہتے ہیں ٹٹیوں پر چڑھنے والے بیل کو یا چڑھنے والی بیلوں کو، اور یہاں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ابھی میں ان کی وضاحت کروں گا، تو ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ غیر معروشات سے مراد وہ بیلیں ہیں جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائی جاتی، یعنی معروشات اور غیر معروشات دونوں میں اشارہ بیلوں کی طرف ہی ہے۔ ایک وہ بیلیں ہیں جو سہارے کی محتاج ہیں، دوسری وہ بیلیں ہیں جو بغیر کسی سہارے کے پروان چڑھتی ہیں اور پھل بھی دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر معروشات میں یہ آپ کے انگور آ جائیں گے، سبزیوں میں کریلا وغیرہ بھی آ جائے گا، اور غیر معروشات میں یہ کوہڑا ہے، کدو ہے، ککڑی ہے، خربوز ہے، تربوز ہے، یہ سب آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ چاہے وہ بیلیں ہوں جو ٹٹیوں کی محتاج ہوتی ہیں، یا وہ بیلیں جو اپنے آپ زمین پر رینگ کر اپنا پھل دیتی ہیں، ان سب کو پیدا کیا ہے اللہ نے۔ اب بیلوں کا ذکر ہو جانے کے بعد فرمایا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، کھجور اور کھیتیاں جن کے مزے الگ الگ ہوتے ہیں، اور زیتون اور رمان جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ اب بیلوں کا ذکر ہونے کے بعد ذکر ہو رہا ہے نخل کا، کھجور کا۔ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق پیڑوں سے ہے۔ زیتون اور رمان بھی پیڑ ہیں، اور زرع یہ پودے ہیں۔ تو چونکہ پیڑ اور پودوں کا الگ سے ذکر ہوا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ معروشات اور غیر معروشات سے مراد بیلیں ہوئیں، کیونکہ بیل، پیڑ اور پودے کل تو ہو گئے اسی میں۔ اب اگر غیر معروشات سے لسنے اور چڑھنے والی بیلوں کے علاوہ باقی سب کو لے لیں گے تو نخل اور زرع اور زیتون اور رمان کا الگ سے ذکر بے محل معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ان کا ذکر ہوا ہے بطور مثال، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب غیر معروشات کی مثالیں دے دی گئیں تو معروشات ہی نے کیا قصور کیا تھا کہ اس کی مثالیں نہ دی جائیں؟ بات سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ معروشات سے مراد آپ ان بیلوں کو لیں جو ٹٹیوں پر چڑھتی ہیں، اور غیر معروشات سے ان بیلوں کو مراد لیں جو زمین پر پھیلتی ہیں۔ نخل اور زیتون اور رمان پیڑ ہو گئے، اور زرع پودے۔ اب ان کے سلسلے میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ الزرع کے ساتھ مختلفاً اکلہ آیا ہے، اور زیتون اور رمان کے ساتھ متشابہاً اور غیر متشابہ آیا ہے۔ یہ پودے جو ہوتے ہیں، پودوں کی صورت میں گیہوں ہے، دھان ہے، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، ان تمام کو آپ سامنے رکھیں تو چونکہ یہ مستقل طور پر کھانے کی چیزیں ہیں، یعنی ہماری خوراک کا اہم اور بنیادی حصہ ہیں، تو اس لیے جب ان کا ذکر کیا تو اکل کا بیان کر دیا، کیونکہ مستقل جو کھانے کو ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں
ان میں لذت اور مزہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کھانا ہو لیکن اگر اس میں لذت نہ ہو، یا لذت تو ہو مگر یکسانیت ہو، تو طبیعت اکتا جاتی ہے۔ ایک ہی کھانا روز، ایک ہی کھانا روز، ایک ہی کھانا روز، ایک ہی قسم کا کھانا، ایک ہی لذت کا کھانا، تو چاہے وہ کتنے ہی زیادہ اعلیٰ قسم کا کیوں نہ ہو، طبیعت اکتاتی ہے۔ اس لیے جب اس کا بیان کیا تو اس کے ساتھ اکل لگا دیا کہ اس کے مزے الگ الگ ہیں۔ آج فلاں قسم کا چاول پک گیا، کل فلاں قسم کا چاول پک گیا، پرسوں فلاں قسم کا چاول پک گیا، آج فلاں دال بن گئی، کل فلاں دال بن گئی، پرسوں فلاں دال بن گئی، اعلیٰ حاصل القیاس۔ اور زیتون اور رمان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کوئی مستقل ہماری خوراک کا جز نہیں ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں، مل جائیں تو بھی، نہ مل جائیں تو بھی۔ تو جب ان کا ذکر ہوا تو جو مستقل خوراک کی چیزیں نہیں ہیں ان میں لذت کی بہت زیادہ اہمیت نہیں رہ جاتی، اس سے زیادہ ورائٹیز کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو ورائٹیز کو ظاہر کرنے کے لیے متشابہن اور غیر متشابہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتی ہیں اور ان سے مختلف بھی۔ مثال کے طور پر سیب ہے۔ اب سیب ظاہر ہے کہ وہ بالکل پیلا سیب، لال سیب، پیلا اور لال مل کر کے وغیرہ وغیرہ، سب کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں، ہر کلر کی اپنی ایک جاذبیت و کشش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لذت اور یہ مختلف رنگ اور مختلف ورائٹیز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے ان سب چیزوں کو بنانا۔ اب دیکھو کہ ایک مشین میں آئرن ڈالتے ہو اور اس میں 4 نمبر کا نٹ ڈھلتا ہو، اب وہ 4 نمبر ہی کا ڈھلے گا، ہمیشہ ویسے ہی رہے گا۔ اور یہاں پھلوں میں ایک شاخ کی لذت دوسری ہو گئی، کلر دوسرا ہو گیا، دوسری شاخ کی لذت دوسری ہو گئی، کلر دوسرا ہو گیا، اور بہت جلدی پک گئے تو لذت دوسری ہو جاتی ہے، ذرا اطمینان سے پورے موسم میں پانی یعنی ضرورت بھر سوخت کرنے کے بعد پکنے کی لذت دوسری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، یہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ ان پھلوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ کب؟ جب یہ پھل آ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ زیتون ہے، رمان ہے اور دوسرے بہت سارے پھل ہیں، نخل ہے، ان سب سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین موسم رکھا ہے، وہ جس موسم میں یہ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پیدا کر دیا، بنا دیا، دے دیا، اب کھاؤ شوق سے، کوئی رکاوٹ اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس اتنا کرنا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دے دو، بس اتنا کرنا ہے۔ یہ نظام زکوٰۃ کی پابندی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ کسی بھی پیداوار کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو حصہ متعین کیا ہے وہ حصہ اسے دے دیا جائے، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ زمینی پیداوار میں کسی میں 20واں حصہ ہے، کسی میں 10واں حصہ ہے۔ 20واں اس میں ہے جس میں آپ کی لاگت بہت زیادہ ہی ہو، سینچائی وغیرہ کرنی پڑی ہو، کھاد وغیرہ ڈالنا پڑا ہو۔ 10واں اس میں ہے جو کل قدرت کی طرف سے پیدا ہو گیا، آپ کو کچھ خاص نہیں کرنا پڑا۔ اگر 10واں حصہ بھی دینا پڑے، 10 میں سے ایک حصہ بھی دینا پڑے تو بھی یہ مہنگا نہیں ہے۔ بھئی جس نے دیا ہے اگر دینے کے بعد وہ اس کا 1/10 مانگتا ہے تو ہمیں دینے میں کیا دقت؟ یوم حصاد ہی بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یا عشر کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پیداوار ہوئی فوراً پہلے زکوٰۃ نکالو پھر استعمال کرو، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے
کہ اس میں خرد برد ہو جائے، وہ استعمال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق بنتا ہے وہ نہ نکل پائے، اور جب وہ حق نہیں نکل پائے گا تو پورا کا پورا مال ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں جیسے ہی غلہ تیار ہو تو اسی وقت اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہے یا جو عشر بنتا ہے وہ عشر فوراً دے دیا جائے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اسراف حد سے تجاوز کرنا، مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، مسکینوں کو ان کا، اور مسافروں کو ان کا، اور اللے تللے نہ اڑاؤ۔ تو یہ اسراف اور تبذیر دونوں میں کچھ فرق ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اسراف ضرورت سے زیادہ خرچ کو کہتے ہیں، اور تبذیر ناجائز خرچ کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے بہت زیادہ کھانا پکا لینے کا، اور جو بچتا ہے سب اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے فارن کنٹریز میں تو یہی رواج ہے کہ حصے سے زائد پکاؤ اور جو بچے فوراً اڈیل کر کے پھینک دو۔ یہ اسراف ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ میں بھی کچھ تو واقعی مہمانوں کی آمد پر اہتمام کرنے کی وجہ سے بنیادی ضرورت میں شمار ہوتے ہیں کچھ آئٹمز، لیکن کچھ غیر ضروری ہوتے ہیں، بلا وجہ ہاتھ تک نہیں پہنچتا وہاں، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ آپ ناجائز اور غلط جگہوں پر خرچ کیجئے۔ کہیں ناچ ہو رہا ہے آپ نے دے دیا، کہیں قوالی ہو رہی ہے آپ نے دے دیا، کہیں محض اپنے نام و نمود کے لیے پوسٹر میں اپنا نام لانے کے لیے دے دیا۔ یہ سب تبذیر ہے، ناجائز خرچ ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ، یعنی خرچ کرنا تو جائز ہے لیکن زیادہ خرچ کر دیا، یہ گڑبڑ ہے، یہ اسراف ہو گیا۔ اس کا وہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں، پھر بھی خرچ کر دیا، یہ تبذیر ہے۔ فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے آ رہا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یہ اللے تللے اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ ان سے وہیں خرچ کراتا ہے جہاں نہیں کرنا چاہیے، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے ہی، وہ چاہتا ہے کہ سب ناشکرے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیجا خرچ کرنے والوں کو یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا تو وہ نعمت خداوندی کی ناقدری کرے گا، اور ناقدری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب بات آ گئی جب زمینی پیداوار کی یا اللہ تعالیٰ کی غذائی نعمتوں کی، تو غذائی نعمتوں میں صرف روٹی اور دال ہی نہیں ہے، روٹی دال چاول ہی، اس میں گوشت وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اب جب بات اس کی آ گئی تو اس کا بھی بیان کر دیا۔ فرمایا کہ من الانعام حمولتاً، من الانعام حمولتاً و فرشا، اللہ تعالیٰ نے چوپائے بھی دیے ہیں، جانور بھی دیے ہیں، ان میں بعض حمولہ ہیں اور بعض فرش ہیں۔ حمولہ کسے کہتے ہیں؟
وہ جانور، ہاں 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 جی، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں اور اس کا اضافہ کر لیجئے، صرف حمولہ انہی جانوروں کو نہیں کہتے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، بلکہ وہ جانور بھی اس میں شامل ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں۔ تو حمولہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو بار برداری اور سواری دونوں کے کام آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان میں حمولہ بھی رکھے ہیں، اور فرش کے معنی جی جی، اس میں یہ کم ہے، تھوڑا سا دیا ہے، اور ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں ہم الفرش جو ہے وہ اس زمین کو بھی کہتے ہیں جہاں نباتات اگتی ہیں، یہ کھیت وغیرہ جو ہے نا، ان کو بھی فرش کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کھیتی کو بھی فرش کہتے ہیں جو ابھی اپنی ڈنٹھلوں پر کھڑی نہ ہوئی بلکہ زمین ہی میں ابھی رینگ رہی ہوں۔ جیسے جب دھان ہو چاہے گیہوں وغیرہ جب بویا جاتا ہے تو شروع میں جو پتیاں یا کوپلیں نکلتی ہیں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، ابھی اپنے سارے کھڑی نہیں ہوتی، اس کو بھی کہتے ہیں فرش۔ اور فرش اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ بچھاتے ہیں زمین پر۔ اور اگر حیوانات کے تعلق سے یہ آئے جیسا کہ یہاں ہے تو اس سے مراد چھوٹے جانور ہوتے ہیں جو آپ نے لغت میں بھی نکالا ہے، جو سواری یا بار برداری کے کام میں نہیں لائے جاتے، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے نا، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں الانعام کا استعمال جب ہوتا ہے تو بالعموم یہ پالتو جانوروں کے لیے ہوتا ہے، جن میں اونٹ ہیں اور گائے ہیں اور بکری ہیں اور بھیڑ ہیں، ابھی اس کی تفصیل آگے آ رہی خود اسی میں۔ تو فرمایا کہ جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں حمولہ بھی اور فرش بھی، یعنی جو بار برداری اور سواری کے کام آتے ہیں، اور وہ بھی جو اس کام کے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کلوا مما رزقکم اللہ بتا رہا ہے کہ یہ فرشن جو ہوتے ہیں اصلاً کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن پر سواری کی جاتی ہے اور جن سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے ان میں کسی کو کھایا نہیں جا سکتا، بار برداری کا کام تو پڑوا اور بیل سے بھی لیا جاتا ہے، لیکن اصلاً ان کا ذکر ہوا ہے دوسری ضرورت سے، یعنی وہ تم کو سوار کرنے یا تم کو ڈھونے یا تمہارے مال ڈھونے کے کام آتے ہیں۔ یہ جو فرش آیا ہے نا، اس کے ساتھ کلوا مما رزقکم اللہ آیا ہے کہ ان کا مصرف ہی ہے کھانا، اور کس کام کے؟ آخر یہ بکرے وغیرہ اگر کھائے نہ جائیں تو ان کو پالنے کا حاصل کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کھانے کے بہت سارے جانور ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ کل کھا لیں، اس میں سے جو آپ کو کھانا ہو کھائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، آج تو خیر موٹر اور ٹرینیں اور فلائٹیں اور ٹرک وغیرہ چل گئے ہیں، ورنہ جس زمانے میں یہ سب نہیں تھے تو یا تو وہی جہاز تھے یا یہی جانور تھے جو سامان وغیرہ ڈھونے کے کام آتے تھے۔ ابھی ہم لوگ جب یہاں طالب علم تھے تو اس زمانے میں مطبخ میں جو مال آتا تھا وہ اونٹوں سے آتا تھا، اس لیے کہ اس وقت وہی چلتے تھے۔ یہ مال اور ڈھونے والی گاڑیاں بہت کم برائے نام تھیں، مہنگی پڑتی تھی، لوگ نہیں منگاتے تھے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ ان جانوروں پر بوجھ ڈھونا اور ان پر بیٹھنا یہ ان پر ظلم ہے،
بھلا بتائیے، وہ بھی جاندار اور تم بھی جاندار، تم ایک جاندار کے اوپر سوار ہوتے ہو، یہ کتنی غلط بات ہے، یہ تو ستم ہے۔ بعض فلسفی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان یہ بھی کہتا ہے یہ کھانے کے جو جانور ہیں ان کو کھانا اور ذبح کرنا جانوروں کی ہتیا ہے، پشو ہتیا ہے، اور پشو ہتیا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ سب شیطانوں کے سجھاؤ ہیں۔ فرمایا کہ شیطان جو کرانا چاہتا ہے وہ مت کرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان جدھر لے جانا چاہتا ہے ادھر مت جاؤ۔ یہ شیطان تمہاری ہمدردی میں یہ سجھاؤ نہیں دیتا بلکہ تمہاری دشمنی میں۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی کھلی دشمنی پہلے بھی دیکھ چکے ہو اور اب بھی دیکھ رہے ہو۔ حضرت آدم کے ساتھ دشمنی کی اور اس کے بعد سے مسلسل تو یہ دشمنی کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو ایسے دشمنوں کے سجھاؤ کو اہمیت دینا دانائی نہیں ہے بلکہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اب بات آ گئی الانعام کی، تو اللہ تعالیٰ نے الانعام کی تفصیل بھی بیان کر دی، لیکن اس سے پہلے ذرا سا ایک چیز اور دھیان میں رکھیے کہ پیچھے جو ابھی گزرا ہے آیت نمبر 141 اور آیت نمبر 142، ان دونوں کو نگاہوں کے سامنے رکھو۔ آیت نمبر 141 میں معروشات اور غیر معروشات کا ذکر آیا ہے۔ معروشات وہ ہیں جو چڑھتی ہیں اور غیر معروشات وہ ہیں جو پھیلتی ہیں، یعنی یوں اور یوں کا بیان ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں جب جانوروں کا ذکر ہے تو اس میں بھی حمولہ کا بیان ہوا اور فرش کا بیان ہوا ہے۔ تو دیکھیے یہ بیان میں تقابل کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ چیزوں کو متعین کرنے میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کیسی یکسانیت پائی جا رہی دونوں طرح کے بیانات میں، ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جس طرح اوپر والی آیت میں آیا ہے کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کھانے کا حکم دیا، سب کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پھل کھانا چاہیے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ پھلوں کی ہتیا ہے۔ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، الانعام کو۔ اب الانعام کو پیدا کرنے کے بعد پھر فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ، وہاں بھی کہا کُلُوا، یہاں بھی کہا کُلُوا۔ وہاں کھاتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہاں کھاتے ہیں تو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں جگہ کا کُلُوا بتا رہا ہے کہ جیسے ان کا کھانا بے تکلف ہمارے لیے جائز، ایسے ہی ان کا بھی کھانا ہمارے لیے بے تکلف جائز۔ اب جو الانعام آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے الانعام کو کھول دیا ہے یہاں آگے والی آیت میں۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج، آٹھ ازواج۔ زوج جو ہے یہ جوڑا کو بھی کہتے ہیں اور جوڑی کو بھی کہتے ہیں۔ جوڑا اور جوڑی سمجھتے ہیں، نر اور مادہ مل کے جوڑا اور ایک کام میں دو چیزوں کا استعمال ہو، دونوں ایک ہی جنس کے کیوں نہ ہوں، وہ جوڑی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اور آپ کا کوئی ساتھی اگر دونوں کہیں جا رہے ہوں تو کہہ لیتے ہیں لوگ کہ یہ جوڑی اچھی ہے، یہ نہیں کہتے کہ جوڑا اچھا ہے، لیکن شوہر اور بیوی کہیں جائے تو لوگ کہتے ہیں جوڑا ٹھیک ہے۔ تو زوج میں دونوں پہلو ہوتا ہے، جوڑا کا بھی اور جوڑی کا بھی۔ اب یہاں ثمانیۃ ازواج آیا ہے، صاف لگتا ہے کہ یہ جوڑا کے معنی میں ہے۔ جوڑا کے معنی میں ثمانیۃ ازواج، نہ یہ جوڑا کے معنی میں ہے نہ جوڑی کے معنی میں ہے۔ ایک تیسرا معنی زوج کے معنی ہوتے ہیں قسم کے۔
تو یہاں لگتا یہ ہے کہ یہ اقسام کے معنی میں ہے، یعنی کل 8 قسمیں ہو گئیں۔ کون کون؟ فرمایا کہ من الظان اثنین ومن المعز اثنین۔ اب ثمانیۃ ازواج کے سلسلے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منسوب کیوں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ یا تو یہ کہہ دیں کہ من الانعام کے بعد جو حمولتاً و فرشن آیا ہے اسی کا بیان ہے، تو بھی چل سکتا ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر بیان ہی لانا تھا تو الانعام کا بیان لانا چاہیے تھا، نہ کہ حمولتاً و فرشن کا، یعنی جو اصل مبین عنہ ہے اس کا بیان ہونا چاہیے، بیان کا بیان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خذو فعل محذوف مان لیجئے، اس کا مفعول بھی اسے بنا دیجئے۔ یہ 8 قسم کے جانور لو، یہی ہیں الانعام، جو وہ الانعام جن کا ذکر ابھی قرآن نے کیا ہے۔ 2 تو لے لو ذان سے، ذان کا مطلب بھیڑ، بھیڑوں میں سے 2 لے لو، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، اور بکریوں میں سے بھی 2 لے لو، نر اور مادہ۔ پھر آگے ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اور اونٹوں میں سے بھی 2 لے لو، نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور گایوں میں سے بھی 2 لے لو، نر اور مادہ۔ کل 8 ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہ 8 جوڑے نہیں ہوئے، 8 گنتیاں ہوئیں، 8 اقسام ہو گئے، 8 انواع ہو گئے۔ فرمایا کہ 2 یہ، 2 وہ، 2 وہ، 2 وہ، کل ملا کے 8 ہو گئے۔ اب بتاؤ اے نبی، ان سے پوچھو، قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھو جنہوں نے حرام اور حلال کا ایک نیا نظام بنایا ہے، ہمارے اس نظام سے یکسر مختلف جو ہم نے ان کو ماضی میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے یا توسط سے، حضرت موسیٰ کے توسط سے یا حضرت عیسیٰ کے توسط سے دیا تھا، اس سے مختلف انہوں نے جو نظام بنایا ہے، اب ان سے پوچھو کہ آذکرین حرم ام الانثیین، اب بتاؤ کہ یہ بھیڑ اور بکریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں مادوں کو، دونوں مادینوں کو؟ بتاؤ۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں کی مادائیں اپنے پیٹ میں جس کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ ہاں فلاں کو یا فلاں کو حرام کیا، جیسا کہ تم نے کہا ہے نبئونی بعلم، تو مجھے علم کے ساتھ بتاؤ۔ علم کے معنی سند، دلیل، اپنی اس بات کی سند پیش کرو، دلیل لاؤ، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نروں کو یا مادوں کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے حرام قرار دیا ہے، کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ۔ ایسے تمہارا دعویٰ نہیں مانا جائے گا، دلیل چاہیے۔ تم کہتے ہو نا کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات آئی تھیں صحف ابراہیم سے تمہارے ہاں منتقل ہوئی ہیں، ان میں کہاں لکھا ہے؟ لاؤ دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، یعنی اگر تمہارا دعویٰ یہ سچا ہے کہ فلاں حرام فلاں حلال، اور یہ حرام اور حلال حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کہاں چلا آ رہا ہے؟ لاؤ دکھاؤ کہیں لکھا ہو تو۔ لیکن تمہاری اپنی کتابیں اور تمہارے اپنے بیانات نہیں چلیں گے۔ حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہو تو ابراہیمی سند چاہیے۔
پھر جب اونٹوں کا ذکر کیا تو بھی فرمایا قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اونٹوں اور گایوں میں سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا مادینوں کے پیٹ میں جو ہیں ان کو، بتاؤ۔ اب یہاں کہا ہے، یہاں پھر اس کو نہیں دہرایا ان کنتم صادقین، کیونکہ وہ بات اوپر آ چکی ہے، اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ فرمایا آگے کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، بھائی دیکھو یہ بات تو طے ہے، کیا یہ بات تو طے ہے کہ تم کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے ملت ابراہیمی سے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو اب بتاؤ کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو دوسرا راستہ یہی نہ ہوگا کہ لکھت تو تم نہیں دے سکتے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کی وصیت کی تھی تم اس وقت موجود تھے، اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہو۔ کیا جس وقت حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی تھی کہ فلاں فلاں چیزوں کو حرام رکھنا، فلاں فلاں چیزوں کو حلال، تو اس وقت تم تھے کیا؟ تمہاری موجودگی میں یہ باتیں طے ہوئی تھی؟ بھائی دیکھیے، یا تو تحریری دلیل چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو زبانی بیان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہاں اگر تم خود موجود رہے ہو تو تم شہادت دو کہ جی میری موجودگی میں ایسا ہوا، تو مان لیں، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی میری موجودگی میں ایسا ہوا کیونکہ ان سے 5000 سال پہلے وہ تھے، بلکہ اور زیادہ، اتنی عمر ان کی ہے ہی نہیں، کیسے موجود تھے؟ تو یہ دلیل بھی ان کی کٹ جائے گی۔ اب دیکھیے اما اشتملہ جو اوپر آیا ہے دو جگہ، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین اور اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین دو جگہ آیا ہے۔ یہ اما اصل میں ہے ما ہے نا، یا جو ما اسم موصولہ ہے، اور یہ حرف ہے، حرف عطف یا حرف فصل۔ جی فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا بتاؤ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے۔ فلاں حلال فلاں حرام، دلیل لاؤ، دلیل نہیں ہے۔ تم موجود تھے اس وقت؟ کیا نہیں، میں موجود نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کیا مانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت غلط اور جھوٹی ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ایک چیز گڑھے اور اسے اللہ کی جانب منسوب کر دے، مقصد ہو لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکائے۔ یعنی افترا علی اللہ کذبا بغیر علم، یوں ہے بغیر علم کا تعلق افترا سے ہے کہ وہ بغیر کسی علمی دلیل کے اللہ پر کوئی بات گڑھ کے پیش کر دے یا اس کی جانب منسوب کر دے، اور مقصود ہو لوگوں کو گمراہ کرنا، لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اب جس کا پیشہ ہی ہو گمراہ کرنا، اس کے کسی کام کو اچھا قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ سب سے بڑا ظالم نہیں ہے؟ سب سے بڑا ظالم دو پہلوؤں سے ہے، ایک تو لوگوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، اور دوسرے اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو خود اپنے اوپر یا دوسروں پر ظلم ڈھانے کی ٹھان بیٹھے ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ان کو کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں جو قابل قبول ہوتی ہیں، یا تو
جس ملت ابراہیمی پر عامل ہونے یا عمل پیرا ہونے کا یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، اس ملت ابراہیمی میں کہیں ریٹن ریکارڈ کی صورت میں موجود ہو، جس کو آپ نقل بولتے ہیں، یا تو نقلی دلیل ان کے پاس موجود ہو، اور وہ نقلی دلیل ان کی تیار کردہ کتابوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب میں چاہیے، تب دلیل بنے گی، یا پھر عقل اور فطرت کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو تب دلیل بنے گی۔ اسی کو عقل اور نقل بولتے ہیں۔ تو یا تو عقلی دلیل ہو یا نقلی دلیل ہو، ہونا تو چاہیے۔ دین کی بنیاد چونکہ عقل اور نقل دونوں پر ہے، اس لیے دین کا کوئی بھی حکم عقل کی کسوٹی پر بھی پورا اترے گا اور نقل کی کسوٹی پر بھی پورا اترے گا۔ تو اگر دین کی کسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں تو ان کو عقلی اور نقلی دونوں دلیل دینی چاہیے، لیکن کم سے کم درجے میں دونوں میں سے کوئی ایک پہلو تو ہو، یہاں تو دونوں تاریک ہیں، اس لیے تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معقولات اور مشروبات کے سلسلے میں تحلیل و تحریم کا جو فلسفہ انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ تو بالکل غلط، بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔ البتہ کیا ہے صحیح وہ ان کو بتا دو۔ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ اے نبی کہہ دو کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں تو میں کسی کھانے کو حرام نہیں پاتا جس کو آدمی کھاتا ہے۔ واقعی انسان جسے اپنی خوراک بنا رہا ہے، جس جانور کو، میں اس جانور کو حرام نہیں پاتا اس میں جو میری جانب وحی کی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس زمانے میں جن جانوروں کو انسان کھاتا تھا وہ کون سے تھے؟ اونٹ، بکری، گائے اور بھیڑ، یہی پالتے تھے اور یہی کھاتے تھے۔ تو طاعمی یطعمہ کو اس کا اشارہ اسی جانب ہے کہ تمہارے سماج میں جن جانوروں کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کو تو میں قرآن مجید میں حرام نہیں پا رہا ہوں جو میری جانب وحی کیا گیا ہے۔ ہاں ہیں حرام، مگر کیا؟ اس زمانے میں بھی خنزیر وغیرہ کا استعمال لوگ کرتے تھے، مردار کا استعمال کرتے تھے، خون بھی لوگ کھاتے تھے۔ تو ان معقولات میں سے جو حرام ہیں اس کا اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ جتنی چیزیں کھانے کی ہیں جو اس وقت کھائی جا رہی ہیں ان میں سے یہ چیزیں تو حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ حرام کیا ہیں؟ الا ان یکون میتہ، مگر یہ کہ وہ مردہ ہو۔ یہ حلال جانور اگر مر جائیں تو وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ نرمادہ یہ حلال ہیں، لیکن اگر یہ مر جائیں تو حرام ہو جاتے ہیں، زندہ حلال ہیں۔ او دمم مسفوحا، یا بہنے والا خون، یہ ان جانوروں کو قربان کرنے کے بعد یا ذبح کرنے کے بعد جو خون بنتا ہے جانور حلال لیکن ان کا خون حرام، یہ خون حرام ہے۔ باقی حلال جانور کی کوئی چیز حرام نہیں۔ وہ ماضی میں جو بنی اسرائیل کے یہاں چربی وغیرہ کو حرام قرار دے دیا گیا تھا وہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، سمجھا آپ نے؟ باقی اور چیزوں کو حرام اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی حلال جانور مر جائیں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں، یا ان حلال جانوروں کا خون حرام ہوتا ہے، باقی ان حلال جانوروں کی ہر چیز حلال۔
او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ ظاہر ہے جب گوشت تک حرام ہے تو خون تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، لحم خنزیر کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ تمہارے اس سماج میں ان کو بھی کھایا جاتا ہے لیکن یہ کھانے کا جانور نہیں ہے، کیونکہ یہ رجس ہے۔ رجس یہ گندا جانور ہے، اس کا گندا ہونا تو ظاہر بھی ہے، یہ تو گندگی کھاتا ہی ہے، سراپا گندا ہے، لیکن گندگی سے اشارہ خاص طور سے اس کی تاثیر کی گندگی، اس کی روحانی گندگی اور اس کی اندرونی گندگی کی جانب اشارہ خاص طور سے ہے۔ اب لوگ بتاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریسرچ اس پر نہیں ہے، لیکن ماہرین بتاتے ہیں کہ گوشتوں کا اثر طبیعتوں پر پڑتا ہے۔ فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے والوں میں جفا کشی پیدا ہوتی ہے۔ لگتا ہے صحیح ہے۔ یہ بھی کہا ہے ماہرین نے کہ پرندوں کا گوشت کھانے والوں میں قوت پرواز بڑھتی ہے، آگے بڑھنے اور چڑھنے اور جانے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ بتایا کہ گائے کا گوشت استعمال کرنے والوں میں شرافت اور سیدھائی آتی ہے، اور بکریوں کا گوشت کھانے والوں میں بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ اس میں ہے کچھ دم، اور خنزیر کا گوشت کھانے والوں میں بے حیائی آتی ہے۔ کھٹک بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان کی بے حیائی اظہر من الشمس سے سب جانتے ہیں، ان کے ہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خواتین بالکل قابل اعتراض حالت میں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور کوئی حیا اور شرم ان کو نہیں آتی، تو یہ اثر معلوم ہوتا ہے۔ اس پہلو سے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ ناپاک ہے، او فسقاً احل لغیر اللہ بھی، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا گیا ہو۔ جانور فی نفسہ حلال، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان حلال جانوروں کو میرے نام سے ذبح کرو۔ اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بجائے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں یا پیر اور فقیر، سب غیر اللہ میں آتے ہیں، تو وہ حلال جانور بھی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیے جانے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب جو مجبور کر دیا جائے، پیچھے اضطرار کی بات آ چکی ہے، ذکر آ چکا ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے، یعنی جس کی مجبوری بن جائے اس ناجائز کا استعمال، تو وہ ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی ضرورت پڑنے پر مردار بھی کھا سکتا ہے، خون بھی کھا سکتا ہے، خنزیر بھی کھا سکتا ہے۔ کب؟ جب حالت اضطرار ہو۔ حالت اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے استعمال کے جان نہ بچے، وہ حالت اضطرار ہے۔ اضطرار سمجھنا ہو تو سمجھو کہ غزوے کے موقع پر ایک صحابی رسول زخمی ہوئے اور انہوں نے پانی مانگا، پانی پلانے والا پانی لے کے دوڑا، ان کے پاس جیسے ہی پہنچا تھا تب تک ایک دوسری جگہ سے آواز آئی پانی۔ آواز بڑی ہلکی سائیں سی تھی، اس لیے کہ حلق سوکھ رہا تھا، دم رہ نہیں گیا تھا۔ جب وہاں سے آواز آئی تو اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہاں گئے تب تک ایک تیسری جگہ سے آواز آئی پانی کی، انہوں نے بھی کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، مگر جب تک یہ پانی لے کے وہاں پہنچے تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ لوٹ کے ان کے پاس آئے تو یہ بھی دم توڑ چکے تھے، پھر لوٹ کے پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی دم توڑ چکا تھا۔ یہ ہے اضطرار۔
تو اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو حرام جانور بھی کھایا جا سکتا ہے محض جان بچانے کی خاطر، لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 غیر باغی، نمبر 2 لا عاد، نہ تو اس کی چاہت اس کے ساتھ وابستہ ہو، یعنی وہ اس کا چاہنے والا نہ ہو کہ بڑا اچھا موقع ملا ہے اب خنزیر بھی کھا لیں گے، تو آدمی خواہش اور طلب کے ساتھ اگر کھا رہا ہے ایک حرام چیز کو، چاہے وہ اسی معمولی مقدار ہی میں کیوں نہ کھا رہا ہو جس سے جان بچ جائے، لیکن اگر خواہش اور طلب شامل ہو گئی تو حرام ہو جائے گا، ناجائز۔ اسی طرح سے خواہش اور طلب تو نہیں ہوئی، بلکہ بس جیسے تیسے کھانے کو تیار ہو گیا، لیکن جب کھانے لگا تو سوچا پیٹ بھر کھا لوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی نہ تو اس میں خواہش ہو، چلنے سے زیادہ کھانے کی گنجائش ہے، بس اتنا ہی استعمال کرو جتنے میں اضطرار دور ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس ناجائز کا کھانا بھی اللہ کے نزدیک معاف ہے، اسی لیے آگے فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، چونکہ وہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اگر حالت اضطرار میں ناجائز کھانا بھی کھا لیا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے، دیکھیں اصل میں دین کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ کے اس طرح کے استعمال کر لینے سے اسلام کی کسی بھی قسم کی بدنامی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، وہاں آدمی کھانا چاہتا ہے تو کھائے، نہیں کھانا چاہتا ہے نہ کھائے، مر جاتا ہے مر جائے، یہ خودکشی نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں اس کا ابھی باقی رہنا ضروری ہے اور امکان ہے کہ اگر تھوڑا سا استعمال کر کے 15-20 منٹ تک ہم اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، تب تک خوراک ہماری مل جائے گی، تو ایسے موقع پر نہ استعمال کرنا یہ دین سے دھینگا مشتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے خنزیر ہی کھانے پر، باقی کوئی اور چیز نہیں دی جا رہی ہے، اور اگر ہم خنزیر نہیں کھائیں گے تو موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، ایک ظالم حکمراں ہم کو بھوکا رکھ کے خنزیر ہمارے حلق سے نیچے اتروانا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر نہ کھانا ہی بہتر ہے۔ موقع ہوتا ہے، دیکھنا چاہیے کہ وہاں دین کا تقاضا کہاں پورا ہو رہا ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے، نہ کھانا لازم نہ کھانا لازم، اجازت ہے، گنجائش۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جناب اگر یہی کل حلال و حرام ہے تو تورات اور انجیل میں تو باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی حلال و حرام ہے۔ مثال کے طور پر تورات میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حلال جانوروں کے ہڈیوں پر یا ان کے جسم میں جو چربیاں ہوتی ہیں وہ چربیاں حرام ہیں، ناجائز ہیں، تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ حلال جانور کا صرف خون حرام ہے یا پھر وہ مر جائیں تب حرام باقی کل حلال؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آخر وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، اور اللہ کی کتاب میں باقاعدہ ان کی چربی کی یا ان کی آنتوں کی حرمت کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ بات ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا وَمَا اخْتَلَطَ بِعَدْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ جی ہم نے ان لوگوں پر حرام کر دیا تھا
جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، کس کو؟ کل ذی ظفر، ہر ظفر والے جانور کو ہم نے حرام قرار دے دیا تھا، ہر ظفر والے جانور کو۔ ملت ابراہیمی میں یہ نہیں تھا، ملت موسوی میں ہم نے یہ کیا، ہمیں اس کا اعتراف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ظفر کا کیا مطلب؟ ظفر ہاں، ظفر کے تو اصل معنی ہوتے ہیں ناخن کے، لیکن دیکھیں پنجہ آپ کہیں گے تو پنجہ کے لیے تو اصلاً آتا ہے مخلب۔ ذی ظفر کے معنی اگر پنجہ والے تو زیادہ مناسب تھا ذی مخلب کہنا، پنجہ والے۔ اصل میں مخلب اور ظفر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جن میں پنجے ہوتے ہیں، پنجوں کے لیے مخلب کا استعمال عام ہے، جیسے یہ شیر ہیں اور گیدڑ ہیں اور یہ آپ کے کتے بھی آتے ہیں، یہ سب اس میں ذی ظفر میں آتے ہیں، لیکن ذی مخلب میں آتے ہیں۔ لیکن ظفر اصل میں ان کھروں کو کہتے ہیں جو چرے ہوئے نہ ہوں، جیسے گھوڑا ہے، جیسے گدھا ہے، یہ ہے ظفر، یا اسی طرح سے اونٹ ہے، تو یہ سب اس میں آتے ہیں۔ جی خرگوش ہے، یہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک ہم نے تمام ظفر والے جانوروں کو ان لوگوں پر حرام قرار دے دیا تھا جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، یعنی بے شک ان پر ہم نے اونٹ بھی حرام کر دیا تھا، خرگوش بھی حرام کر دیا تھا۔ کیوں؟ ابھی آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکریوں میں سے بھی ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام قرار دے دی تھیں، ان کی چربیاں حرام، سوائے ان چربیوں کے جو ان کی پیٹھ یا ریڑھ کی ہڈیوں کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں کہ ان کو نکالنا ممکن نہ ہو۔ دیکھیے جو ہڈیوں کا جز بن جاتی ہیں، جیسے ریڑھ کی ہڈیاں ہیں نا، ریڑھ کی ہڈیوں کی چربی نکالی نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ اس کو پکا کر گرم کر کے گلا کر کے نکالا جائے، ایسے کاٹ کے نہیں نکال سکتے، وہ اس کا جز بن جاتی ہیں۔ تو انہی چربیوں کو چھوڑ کر جو الگ سے چربی ہوتی ہے اس کو ہم نے حرام قرار دے دیا تھا۔ اسی طرح سے اتڑیوں پر جو چربیاں لگی ہوتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا تھا، لیکن اتڑیوں کی وہ چربیاں جو اتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں ان کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ اتڑیوں کی چربیاں دیکھیے، کچھ تو وہ ہیں جن کو آپ چاہیں تو نوچ نوچ کے نکال لیں گے، لیکن کچھ وہ ہیں جن کو آپ نکالنا چاہیں تو بھی نہیں نکال سکتے، ساری اتڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کبھی آنتے وغیرہ کھائی ہیں کہ نہیں؟ کبھی نہیں کھایا، اور ایک مرتبہ کھا لو تجربہ کرنے کے لیے، کیا لگتا ہے؟ تمام طرح کی صفائی کرنے کے باوجود بھی جب وہ پکائی جاتی ہے تو باقاعدہ اس میں چربی ہوتی ہے، آپ کھانے کے بعد ہاتھ بغیر صابن کے صاف نہیں کر سکتے، یا لیمو وغیرہ کے، وہ چربی۔ ان کو چھوڑ کر باقی تمام چربیاں جو الگ سے تھی وہ حرام قرار دے دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے یہودیوں پر ان کو حرام قرار دیا تھا، ذی ظفر جانوروں کو جن کے کھر پھٹے ہوئے نہیں تھے، جیسے اونٹ و خرگوش وغیرہ، اور چربیوں کو حرام قرار دے دیا تھا بے شک، لیکن ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کی بغاوت اور شرارت کی وجہ سے بطور سزا ایسا کیا تھا، ان لوگوں کی بدمعاشی کی وجہ سے ہم نے ایسا کر دیا۔ انہوں نے اپنے اوپر ناحق اسے ناجائز اور حرام قرار دے لیا، اور تمام طرح کی ہدایات کے باوجود بھی یہ اپنے موقف سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم نے کہا جاؤ حرام ہی کر دیتے ہیں، ہٹاؤ، اب حرام کر دیں۔ جب خود نعمتوں سے تم محروم ہونا چاہتے ہو تو ہم محروم ہی کیے دیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم صحیح کرتے ہیں، سچ بولتے بھی ہیں، صحیح کرتے بھی ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ جو بیان دے رہے ہیں
کہ بے شک ان پہ حرام قرار دے دیا تھا، لیکن ذالک جزاءناہم ببغیہم، یہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی بغاوت کے نتیجے میں ایسا ہم نے کیا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ سزا کے طور پر تمہارے اوپر یہ احکام لاگو کیے جا رہے ہیں، لیکن جب آخری نبی اور آخری رسول آ جائے گا تو یہ تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے بطور سزا جو چیزیں تمہارے پر مسلط کی گئی ہیں، جو بوجھ تم نے خود لاد لیا ہے یا جو پابندیاں خود تم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں، آخری رسول آئے گا تو ان پابندیوں سے نجات مل جائے گی، اور اب نجات مل رہی ہے۔ وہ سورہ اعراف میں ہے نا، آیت نمبر 157، کھولیے سورہ اعراف 157۔ فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے لوگوں میں سے ہمارے نزدیک وہی اہمیت کے حامل قرار پائیں گے جو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو اتباع کریں گے اس رسول نبی امی کی جس کو اپنے ہاں کتاب میں درج پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں، وہ معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا، طیبات کو حلال کرے گا، خبائث کو حرام کرے گا، اور جو بوجھ اور پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر ڈال لی ہیں ان کو دور کرے گا، ہٹائے گا۔ وہ ہٹا رہا ہے، یہ وہی بوجھ اور پابندیاں ہیں جو تمہاری شرارتوں کے نتیجے میں تمہارے کندھوں پر آ گئی تھی، ان کو یہ ہٹا رہا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر اس بیان کو جو تمہارے توسط سے ان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ یعنی اگر تکذیب تم کرنے کے بجائے تصدیق کے لیے آج نہیں کل آمادہ ہو جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، معاف کر دے گا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم اپنے موقف سے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں ہو تو پھر تم مجرم ہو۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی سزا یا اس کے گرفت مجرم لوگوں سے ہٹائی نہیں جاتی۔ آج سمجھ میں آ جائے بات آج مان لو، کل سمجھ میں آئے کل مان لو، جب سمجھ میں آ جائے تب مان لو گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ذو رحمت واسعہ ہے۔ لیکن اگر تمام دلائل آ جانے کے باوجود کسی بھی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو تم مجرم ہو، اور اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ پیغام جب پہنچے گا ان لوگوں کے ایک ایک فرد تک، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، جن لوگوں نے شرک کیا اب وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر یہ شرک ہے اور یہ واقعی حلال ہیں جن کو حرام ہم نے قرار دیا تھا، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کر پاتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کر پاتے، اور اگر اللہ ہی چاہتا تو جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ان کو حرام قرار نہ دے پاتے۔ اگر ہمارا یہ شرک غلط ہے اور ہم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اور ہمارا منہ کیوں نہیں پکڑ لیا؟ نہ پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ ہو، ورنہ کب کا وہ روک چکا ہوتا ہم آگے بڑھ ہی نہ پاتے۔ اے نبی اب یہ لوگ یہ بات کہیں گے۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، ماضی میں بھی لوگ یہی کہہ کے جان چھڑاتے رہے ہیں نہ ماننے والے۔ فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے اور وہ اڑے رہے اپنے موقع پر یہاں تک کہ ہماری سزا سے دوچار ہوئے اور اس کا مزہ انہوں نے چکھا۔
اور یہ بھی اب مانیں گے نہیں جب تک ہماری سزا سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ بات وہ تمہارے سامنے لائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تو نہ ہم شرک کر پاتے اور نہ حلال چیزوں کو حرام کر پاتے، تو تم سیدھے سیدھے ان سے الجھنے کے بجائے سیدھے بولو، تم جن چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہو یہ سمجھ کر یا یہ کہہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، ہمیں تمہارے اس بیان کی دلیل چاہیے بس۔ قل هل عندکم من علم، کیا ہے تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل اس بات کی کہ شرک جائز ہے اور جن جانوروں کو تم نے حرام قرار دیا ہے درست حرام قرار دیا ہے کوئی دلیل ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو نکال کے ہمارے سامنے لاؤ۔ یہ نکال کے لانے کا مطلب کتاب سے نکال کے لاؤ، ہوائی فائرنگ نہیں مانی جائے گی۔ تمہاری کتابوں میں اگر موجود ہے تو لاؤ دکھاؤ ہم کو، اور کہیں ہے تو نہیں کہ تم دکھا سکو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان تتبعون الا الظن، تم اتباع نہیں کر رہے ہو مگر گمان کی، یہ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہو، گمان کا سہارا لے رہے ہو اور اٹکل پچو مار رہے ہو، بس جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، جو من میں آتا ہے وہ بک دیتے ہو، اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں یہ ساری باتیں کرتے ہو، بے دلیل، نفس پرست ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی کہہ دو دلیل اگر دیکھنی ہے تو دیکھو اللہ کے پاس ہے دلیل، اور وہ بھی دلیل ایسی البالغہ کہ وہ دل و دماغ تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ کے پاس جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ الحجۃ البالغہ الی قلوبکم، تمہارے دلوں تک پہنچنے والی دلیل موجود ہے۔ یہ جو دلیلیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ان ساری دلیلوں پر غور کرو گے تو تم کو تمہارا اپنا دماغ، تمہاری اپنی عقل اور تمہارا اپنا دل کہے گا جی بالکل صحیح ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اب رہی یہ بات کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں زبردستی راہ راست پہ لا دیتا؟ فرمایا کہ زبردستی لانا اللہ کام نہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لا سکتا تھا، تم سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اختیار کی آزادی دے دی، فریڈم آف چوائس عطا کر دیا، تو اب وہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہے کہ تم کیا اختیار کرتے ہو۔ یا تو یہ آزادی نہ دی ہوتی تب تو بے شک اسی پہ چلاتا جس پر تم کو چلنا چاہیے، جیسے فرشتوں کو چلا رہا ہے، لیکن جب آزادی دے دی ہے تو یہ کون سی آزادی کا استعمال کرنے کی ہمت بھی نہ کوئی کر سکے، یہ آزادی نہیں ہوئی۔ قل هلم شهداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، چلو تم کہہ رہے ہو کہ صاحب مجھے نہیں معلوم، فلاں فلاں لوگوں نے ہم کو یہ بتایا، لاؤ ان کو، اے نبی کہہ دو لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، بلاؤ گواہوں کو بلاؤ۔ تم کہہ رہے ہو ہم نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں کو بلاؤ، اور وہاں ہمارے سامنے کہہ دیں ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم ان سے پوچھ لیں کہ کہاں سے لے کر کے آئے آپ اپنی یہ دلیل۔ وہ ہمت بھی نہیں کر سکتے سامنے آ کر کے یہ کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ اصل میں یہ سب خواہشات کی پیروی ہے، اور جن لوگوں نے تم کو گمراہ کرنے کا پختہ عہد کر لیا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ تکذیب کر رہے ہیں، تم بھی انہی کی باتیں مانتے چلے جا رہے ہو۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے تم اس راستے کو مان رہے ہو۔ کہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ جو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں ان کی نہیں سن رہے ہو، اور جو تمہارا راستہ گم کر رہے ہیں تم ان کی بات مان رہے ہو۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے
وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے ہی اس طرح کی حماقتیں کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ لا کر لگا دیں ان کو جن کا کوئی جوڑ اللہ کے ساتھ نہیں بنتا۔ فرش مخمل میں یہ ٹاٹ کا پیوند ایسے ہی لوگ لگا سکتے ہیں، سب نہیں لگائیں گے۔ بس کوئی پہلو ہے پوچھنے کا؟ نہیں، یہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے تو یہ دیکھیے، اصل میں اتباع احوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، یہ اللہ تتبع کا مطلب نہیں کہ تم یہ نہ کرو، اللہ کے رسول وہ کرتے بھی نہیں۔ اصل میں ان کی خواہشات کا نوٹس مت لو، یہ لا تتبع کا مطلب نوٹس نہ لو، اس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دو، خواہ مخواہ اس کے لیے اپنے اپنے سکھ اور چین کو خراب نہ کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ بس دیکھیے، ہو کا مرجع تو اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو کا مرجع وہ فصل بھی ہو سکتی ہے، یعنی ثمر، دونوں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ مناسب ثمر ماننا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔